الرحیم سب سے پہلے تو میں چودھری علی شان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ میری کل پاکستان روانگی ہے اور اس میرے دورے میں جہاں دیگر مصروفیات رہی اس میں ملین مارچ بھی ہوا اور میں چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے خالصتاً ایک پریس کے ساتھیوں سے بھی نشست کی جائے جس کا چودھری علی شان صاحب نے اہتمام کیا اور چودھری ممتاز صاحب جو کہ میرے بڑے پرانے اور ہمارے بڑے خاندانی قسم کے تعلقات بھی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ ملین مارچ کا ایک کافی عرصے سے اس کی تیاریاں شروع تھی اور اس کی جو تیاری تھی اس میں آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور سب سے بڑھ کے میں برطانیہ میں مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ لندن میں یہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کا سب سے بڑا اور اجتماع ہوا ہے اور انتہائی مؤثر اس کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ ہمارا جو مقصد تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کشمیر پر ضمیر جھنجھوڑا جائے وہ بھی جھنجھوڑا گیا۔ اس کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ بھارت کو انصاف کے کٹڑے میں کھڑا کیا جائے۔ خود بھارت نے ملین مارچ سے پہلے ہی جو وویلا شروع کیا تھا اور بھارتی وزیر خارجہ یہاں پہ آئیں اور انہوں نے ملین مارچ کو کینسل کرانے کے لیے اپنے ہم منصب برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے یہاں پر جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں ان سے بھی ملاقات کی، لیکن میں جہاں آپ تمام ساتھیوں کا اور یہاں بسنے والے لوگوں کا مشکور ہوں وہاں پر میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے نہ صرف ہمارے ملین مارچ میں 25 سے زائد ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی بلکہ جو بھارتی کوشش تھی کہ اس ملین مارچ کو روکا جائے یا منسوخ کرایا جائے اس سلسلے میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اسے منسوخ نہیں ہونے دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا میسج جو کشمیر کی آزادی کا تھا یہ ہر طرف چل پڑا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ایک طویل عرصے سے اس بے حسی میں تھے، اس مایوسی میں تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اب جو مسئلہ ہے یہ سرد مہری کا شکار ہو چکا ہے، بیک برنر بن چکا ہے، لیکن ان میں بھی ایک نیا ولولہ اور جو جوش ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ وہ اس جد و جہد میں تنہا نہیں ہیں بلکہ سارے جو دنیا بھر میں کشمیری ہیں وہ بھی اس جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں اور وہ بھی اس سلسلے میں اپنی کوششیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ملین مارچ کے بعد جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات رچانے کے لیے 25 نومبر سے وہاں پہ 5 مرحلے میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں وہ کسی طور پر بھی جو حق خود ارادیت ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج ہے تو اگر 7 لاکھ فوج ہو تو وہاں پہ
وہ ایک ملٹری کنٹونمنٹ ہے. ملٹری کنٹونمنٹ میں کون سے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے انہوں نے ان انتخابات کی آڑ میں، چونکہ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس آڑ میں وہ وہاں پہ جو آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور ایک بربریت کی نئی لہر کا بھی انہوں نے اس سے آغاز کیا ہے. تو ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اسے ہر فورم پہ اٹھائیں گے، اور ہماری کل آزاد کشمیر اور جو دیگر سیاسی جماعتیں اس ملین مارچ میں وہ شامل تھی، جس میں مسلم کانفرنس کے صدر تھے، جس میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی رائی یاسین صاحب نے کی تھی، اسی طرح لبریشن فرنٹ کے نجیب افسر صاحب تھے، اور اسی طرح کشمیر رابطہ کمیٹی کے راجہ امجد صاحب تھے، جو یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے. اسی طرح کل رشید ترابی صاحب واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے بھی مینڈیٹ وہ دے دیا ہے کہ وہ آئندہ کے جو بھی فیصلے کریں. تو ہم نے جو کل فیصلے کیے ہیں ان میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ 25 نومبر کو جو انتخابات کا ڈونگ رچایا جائے گا، تو 25 نومبر کو برمنگھم میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے ایک زبردست مظاہرہ کیا جائے گا. اور میں آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے پورے برطانیہ میں اور بالخصوص مڈ لینڈ کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مظاہرے میں بھرپور شرکت کر کے نہ صرف بھارتی مظالم کی کنڈمنیشن کریں، بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو اس جد و جہد میں کو تیز کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کریں. تو اسی طرح ہم یہ جو ملین مارچ ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، اور اس سے پوری دنیا میں سمجھیں کہ مسئلہ کشمیر دوبارہ اجاگر ہو گیا ہے، اور اس نے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ بھی دیا ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اسے اینول ایونٹ بنائیں، اور اسے ہر سال ملین مارچ کہیں نہ کہیں کیا جائے. اور میں جیسا کہ کہا کہ کل پاکستان جاؤں گا، پاکستان میں بھی جو ہمارے سینئر کشمیری لیڈرشپ ہے ان سے بھی مشورہ کروں گا کہ اس کی آئندہ کون سی جگہ ہونی چاہیے اور کون سی ایگزیکٹ 26 اکتوبر کے لگ بھگ کوئی وہ تاریخ ہونی چاہیے. اسی طرح میں پھر واپس آ کے تو یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان سے بھی مشورہ وہ کر کے تو میں فائنل ڈیٹ کا اعلان کروں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کوشش کی اور میں نے کہا کہ 25 سے زائد ممبران پارلیمنٹ تھے، ہاؤس آف لارڈس کی نمائندگی لارڈ نذیر صاحب نے کی تھی، یورپین پارلیمنٹ کی نمائندگی سجاد کریم صاحب نے کی تھی، تو اسی طرح دیگر فورم سے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی لوگ موجود تھے. اور اب یہاں پر نومبر مئی میں پھر جنرل الیکشن برطانیہ کے ہو رہے ہیں. میں آپ کی وساطت سے یہاں کے پاکستانی اور کشمیریوں سے کہوں گا کہ وہ یہاں کی جماعتوں سے پوچھیں کہ ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ کشمیر کا کیا کریں گے. کیا ان کے مینیفیسٹو میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ذکر ہے؟ اور اگر ہے تو پھر کشمیر کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی وہ حمایت کیوں نہیں کرتے؟ پھر اسی طرح ہیومن رائٹس کا چیپٹر اگر ہے تو کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن یہ پچھلے 25 سالوں میں ہوئی ہیں، 1 لاکھ سے زائد وہ لوگوں کو مارٹر کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہمارے ماؤں بہنوں کی عصمت دری بھی کی گئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم نے اب یہاں بات ملین مارچ کے بعد ختم نہیں کرنی، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ملین مارچ کے روز ہی میں اسی شام وہ برسل چلا گیا تھا، اور وہاں پر بھی ایک یورپین مارچ ہم نے کیا ہے.
جو برسل میں 27 کو 29 کو پیرس میں اور 2 نومبر کو ہم نے دی ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور ڈچ پارلیمنٹ کے سامنے وہ مظاہرہ وہ کیا ہے. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اب کوششیں آگے بھی جاری و ساری رہیں گی ملین مارچ کو کے بعد اس کا جو تسلسل ہے اس کو بھی ہم نے وہ جاری و ساری رکھنا ہے. تو میں چونکہ کل جیسے میں نے کہا جانا ہے تو جانے سے پہلے میں سب سے پہلے تو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور برطانیہ میں مقیم کشمیری اور پاکستانیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ سیرا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے, دوبارہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایجنڈے پر لا کھڑا کیا ہے. اور اسی طرح میں جو آخر میں کہوں گا کہ جو ممبران پارلیمنٹ ہیں آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور میں پاکستان کی بھی سیاسی جماعتوں نے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بلکہ ہم کشمیری تو ہماری ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو, کیونکہ ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی آزادی کا ضامن ہے. اور جس طرح ہم کشمیریوں نے منیمم پوائنٹس پر کنسنسس وہ کیا ہے کہ صرف کشمیر کی آزادی کے پوائنٹ پر ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں, پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ 2 پوائنٹس پر اکٹھے ہو جائیں, ایک اپنا کشمیر اور دوسرا ایٹمی پروگرام. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان میں بھی بہتری آئے گی. اور سب سے آخر میں میڈیا کا یہاں پہ بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے نہ صرف ہمارا اس ٹیمپو بلڈ اپ مومنٹم بنانے میں ہماری مدد کی بلکہ اس کے بعد بھی وہ جو تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی ہے اس کو اگنور کر کے جو پازیٹیو نوٹ ہے اسی کو آگے بڑھایا ہے. تو میں میڈیا کا آخر میں شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور جناب چودھری علی شان صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں کل جا رہا تھا اور انہوں نے آج صحافیوں سے بھی اور چند اور دوستوں سے بھی ملاقات کا موقع فراہم کیا. وہ چاہیں تو خود بھی میں بھی انہی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام صحافی دوستوں. میرا ایک سرکیسی ہے کہ جس طرح ہر طرف سے کشمیر کے اندر اور تشدد کی صورتحال جاری ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دفعہ پھر کوئی مسلح جدوجہد کا کشمیر کے اندر امکان رد کیا جا سکتا ہے, اس کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے جی. اصل میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن آپ نے چونکہ اب سوال کیا اور مجھے موقع فراہم کیا. بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور جس وجہ سے ہم نے ملین مارچ بھی کیا, وہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر ایک ایشو ہے اور ہم نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ مسئلہ افغانستان تو اپنی جگہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا فوکس بھی ہے, لیکن اس وقت امریکن اور نیٹو وہاں سے اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں اور ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ وہاں پر کشمیر کا ہے. میں نے پچھلے 3 مہینے میں 2 دفعہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میں نے ملاقات کی ہے, اور جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اور اس وجہ سے دوسری میری بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی تھی, ان کے کوئی 7-8 اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے. میں نے ان کو پہلے یہ کہا تھا جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ افغانستان سے نکل جائیں گے مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر تو ہو سکتا ہے آپ نکل سکتے ہیں, لیکن آپ پہلے بھی وہاں سے نکلے تھے, وہی لیگیسی چھوڑ کے, وہی ویپنری چھوڑ کے, وہی ٹرین مین چھوڑ کے, تو آج تک پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے اور وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہے. اب کی بار میں نے کہا اگر آپ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر وہاں سے نکلتے ہیں, جو کہ آپ کو نکلنا چاہیے, تو پھر یاد رکھیں کہ طالبان کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور طالبان اولاً تو کوئی مشورہ لیتے نہیں ہیں یا اجازت لیتے نہیں ہیں کہ کہاں جانا کہاں نہیں جانا.
لیکن میں نے کہا کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو یوتھ ہے، چونکہ انہوں نے 9/11 کے بعد بندوق نیچے رکھ دی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جلوس اور جلسے کے ذریعے احتجاج شروع کیا تھا۔ میں نے کہا کہ لیکن اب 13 سال ہو چکے ہیں، یوتھ ہمارا فرسٹریٹ ہو چکا ہے، اور اب اگر آپ وہاں سے نکلے اور طالبان نے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، وہ ہو سکتا ہے کشمیر جائیں، تو وہ اگر کشمیر گئے تو پھر یہ ایک نیا چیپٹر کھولے گا، نیا ایک سلسلہ وہ شروع ہوگا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آرگنائزیشنز بنتی ہیں یہ کسی نہ کسی رد عمل میں بنتی ہیں۔ اگر افغانستان پر اس وقت کا سوویت یونین وہ قابض نہ ہوتا تو شاید یہ طالبان نہ بنتے۔ عراق کی جنگ اگر اس طرح امریکہ وہاں پہ نہ ٹھونستا تو یہ جو آج کل شور ہے اسلامک اسٹیٹ کا، ISIS کا، یہ شاید نہ بنتے۔ تو میں نے کہا جہاں تو اس لیے آپ روٹ کازز جو ہیں ان کو حل کرنے کی بات کریں۔ اگر آپ روٹ کازز کو حل نہیں کریں گے تو اس طرح سے متبادل سوچ پھر بنتی رہے گی۔ جو آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں براہ راست کہ اگر وہاں پہ لوگوں کو حق خودارادیت نہ ملا تو پھر وہاں کے نوجوان متبادل راستے کی دوبارہ تلاش کر سکتے ہیں۔ صاحب ابھی حال ہی میں عبدالرشید فرابی صاحب نے اور کہا ہے کہ یہ جو شملہ معاہدہ ہے اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، کوئی انڈیا نے بار بار اسٹیبلائزیشن کی ہے، اور ویسے بھی جب ہم MP سے یا MAP سے یہاں جاتے ہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کہتے ہیں کہ یہ حل ہونا چاہیے، پر یہ بائیلیٹرل ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اسلام آباد اینڈ دین یو شوڈ ریزالو اٹ۔ تو اسی طرح کچھ قوم پرست جماعتیں بھی اس کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس کو ریموو ہونا چاہیے، پاکستان کو خود دستبرداری اختیار کر لینی چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ضرورت ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل سطح پر بیرونی ماد پر سفارتی اور سیاسی کوششیں کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، تو برسل، واشنگٹن، جدھر بھی انگلینڈ جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جب لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو وہ کہتے یہ جواب دیتے ہیں، تو از اٹ رائٹ کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ اس شملہ معاہدے سے پاکستان دستبرداری اختیار کریں؟ دیکھیں جی، معاہدہ شملہ کو اگر آپ ڈیپلی پڑھیں تو اس میں اگر کوئی ایسی باتیں جو ہمارے حق میں نہیں ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ایک بات تو معاہدہ شملہ میں انڈیا نے مانی ہے کہ کشمیر از این ایشو اور اس کو سالو کرنا ہے۔ پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کشمیری اس میں پارٹی نہیں ہیں۔ یہ معاہدہ کس کا ہوا؟ انڈیا پاکستان کا۔ ہم کشمیریوں پر تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ ہم چونکہ اس میں پارٹی نہیں ہے کہ ہم اس پر آواز نہ اٹھا سکیں۔ تیسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو یونائٹڈ نیشن چارٹر ہے یا یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں وہ ان پر سبقت لیتی ہیں کہ کوئی بھی ملکوں کے معاہدے ہوں جہاں یونائٹڈ نیشن یا انٹرنیشنل ادارے آ جائیں تو ان بائیلیٹرل معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جو اپنا جد و جہد ہے وہ اسی لیے یہ جو ہماری کوششیں ہیں کہ ہم سب کشمیری جماعتیں مل کے آگے اس مومنٹم کو بڑھائیں، تسلسل کو بڑھائیں، تو ہمارے لیے کوئی قدغن نہیں ہے۔ صاحب آپ جا رہے ہیں گھر سے، کیا ارادے ہیں؟ آپ نے پچھلے 2-3-4 مہینے سے بڑا جا رہے ہیں آپ آزاد کشمیر میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، کھیلیں گے اس سیاسی نہیں کی بات کریں گے، حکومت کو قابل کرنے کی بات ہے یا نہیں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو یہاں پہ ضرورت تھی اس کی میں نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک مثلا اسکاٹ لینڈ کا ریفرینڈم تھا، ریجن کی صورتحال تھی، موڈی کے عزائم، اور اس کے بعد میں اس نے بلکہ سیالکوٹ اور لائن آف کنٹرول پہ
وہ ورنہ تھے لوگوں کو شہید بھی کرنا شروع کیا. تو وہ وجوہات تھی کہ میں نے زیادہ ٹائم، جیسے میں نے کہا 2 دفعہ تو میں امریکہ گیا ہوں 4 مہینے میں، اور 5 دفعہ میں UK آیا ہوں، یورپ 3 دفعہ گیا ہوں، اسی طرح مڈل ایسٹ بھی گیا ہوں. مختلف فورمز پہ میں نے یہ 4-5 مہینے چونکہ ضرورت تھی کہ میں سمجھا تھا میرے بغیر شاید کار کو نہیں سکتا، چونکہ آزاد کشمیر کی بڑی لیڈرشپ سے یہاں پر کوئی اس طرح کی دلچسپی کشمیر پہ لی نہیں جاتی اور مقبوضہ کشمیر کے قائدین کو یہاں آنے نہیں دیتا. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ میں مسئلہ کشمیر کو آگے بڑھاؤں ان حالات میں. اس لیے میں نے ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ میں 4-5 مہینے سے بیرون ملک ہی زیادہ رہا، تو میں زیادہ توجہ آزاد کشمیر کے حالات پر نہیں دے سکا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید میں نے کہیں کہا ہے کہ اب جب میں کل واپس جاؤں گا تو آزاد کشمیر بیسیکلی آزادی کا بیس کیمپ ہے، اور آزادی کے بیس کیمپ کا تقابلی جائزہ یا مقابلہ جو کیا جاتا ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے کیا جاتا ہے. اور اگر یہاں صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو پھر مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہماری طرف کیوں آئیں یا ہمارے ساتھ کیوں ملیں. تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہاں پہ اب یورپ میں اور امریکہ میں اور بالخصوص برطانیہ میں بہت وقت دیا ہے. اب میں زیادہ وقت اگلے 4-5 مہینے جو ہیں 3 وہ میں یہاں پر بھی نظر رکھوں گا، لیکن زیادہ آزاد کشمیر اور آزادی کے بیس کیمپ کو صحیح معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنانے کے لیے میں توجہ دوں گا. اور میں نے شاید یہ کہیں لفظ یوز کیا جو آپ کی سوال سے مجھے مل رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کی جارانہ اننگ جا کے اب آزاد کشمیر میں بھی کھیلوں گا. اس کا ترجمہ یہ تھا. رجسٹر صاحب باقی ساری باتیں تو سائڈ پہ سنا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت میں کچھ چینجز ہونے جا رہی ہیں اور آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، کچھ کافی چہم گوئیاں ہیں. اور دوسرا جو آپ نے مارچ کیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری آزاد کشمیر حکومت اس وقت برمنگھم میں موجود ہے کہ آپ کی طرح کا ایک شو کر کے پارٹی قیادت کو یقین دلایا جائے کہ وہ بھی کسی کام کے ہیں. اس سلسلے میں کہتے ہیں 70 ہے پیٹرول جو آ رہے ہیں. دیکھیں جی دو ڈفرینٹ جو واقعی ڈیفرنٹ ہے. جو آپ کا پہلا ہے کہ کچھ بہتری آ رہی ہے وہ تو آف دی ریکارڈ آپ کے منہ میں مٹھائی شکر. جو دوسرا آپ دین ہو نا، آپ ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں. رہی دوسری بات، میں نے کہا نا جی اگر میرے علم میں نہیں ہے، سچی بات ہے، میں نے جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، جو کرتا ہوں وہ کہتا ہوں. میرے علم میں پچھلے 5 مہینے میں نے اپنی پوری جو کوششیں تھی وہ کشمیر پہ لگائی ہیں. آزاد کشمیر بھی گیا ہوں تو یہی لیڈرشپ کو اعتماد میں لینے یا اس ملین مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کرنے یا کوئی اور چیزیں دیکھنے کے لیے. تو اب جو میں نے کہا ہے کہ اب میں آزاد کشمیر کی سیاست پر جا کے توجہ بہتری کے آزادی کے بیس کیمپ کو صحیح معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنانے کے لیے کوششیں کروں گا. جہاں تک کسی جلسے کا آپ نے ذکر کیا، مجھے اس کا سنا ہے، مجھے نہ کسی نے اپروچ کیا نہ مجھے پتہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں آپ صافی آپ لکھیں تو پتہ چلے گا نا، مجھ سے پوچھنے سے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا نا. آپ جو 70 ہے 70 نام دیں نا کون سے. وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی آپ پوری اسٹیٹ کے وہی ہیڈ ہوتے ہیں. اس وقت آزاد کشمیر میں حکومت ہی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں جو سیکنڈ جو پرائم منسٹر ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بھی نہیں ہے، جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. وہاں جا رہے ہیں ابھی تو بڑا وہاں جا کے بیٹھتے ہیں.
کہہ رہے ہیں کہ نظامی بحران جو آیا ہوا ہے آزاد کشمیر میں، اس پہ بہرحال آپ کشمیر کے آپ بھی تو ایک دیکھیں جی، یہ آزاد کشمیر کے متعلقہ سوال ہے، یہ میں آزاد کشمیر میں جا کے جواب دوں گا جب مجھے پتہ چلے گا کہ کون وزیر وہاں پہ ہے کون نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، اور جو یہاں آئے ہیں ان کے کتنے اخراجات ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے، اور جو آپ کے پاس نام ہے وہ آپ بتائیں نا کون سے نام ہے، مجھے نہیں پتہ، ایمانداری کی بات ہے، پرائم منسٹر کا تو سب کو پتہ ہے۔ بتانا ہوگا کہ کون وہاں رہ گئے، باقی سارے لیکن صرف وہاں پر آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے یا حکومت کا؟ دیکھیں جی، میں تو ہماری بدقسمتی اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہاں پہ یہ جو کام ہے یہ بیسیکلی اپوزیشن کا کام ہے، میرا کام یہ ہے نہیں ہے۔ میں چونکہ بہرحال حکومت کا حصہ ہوں، میں یہ ڈینائی نہیں کرتا، اور میں نے جو بھی وہاں پہ پہلے باتیں ہوئی ہیں اس کا میں نے سٹینڈ بھی لیا ہے۔ اب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، ورنہ الیکشن آنے والے ہیں، اب 1.5 سال بعد شروع ہو جائے گا کام۔ تو بہرحال میں تو اپنی ذمہ داری اپنی ضمیر کے مطابق ادا پہلے بھی کرتا رہا ہوں، آئندہ بھی کروں گا، لیکن اپوزیشن کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ سر جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جب پاکستان میں اپوزیشن کی جماعت رولنگ پارٹی ہوتی ہے تھوڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن دیکھیے یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی بحران آیا ہے، نون لیگ کا جو پارٹی کا جو مارچ چلا اس کا فائدہ ہی آزاد کشمیر کی حکومت اٹھا رہی ہے، اس طرح ڈیلیور بھی کر رہی ہے، اور سارے کا سب نظام جو ہے اقتدار کا سارے بدلاؤ کو بیوروکریسی کیا ہے۔ دیکھیں کیسا صاحب، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تو آف دی ریکارڈ بھی نہیں ہو سکتا، نہ میں نے کیا تھا۔ جب میں نے دیکھا تھا بہت خرابی ہو رہی ہے تو میں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی تھی، اور میں نے اس لیے موو کی تھی کہ وہاں پہ اچھے کام نہیں ہو رہے، وہ کام اخلاقی سیاسی طور پہ وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن وہ نواز شریف صاحب کی مداخلت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی، انہوں نے روکا تھا۔ تو اس کا جواب تو آپ پھر نواز شریف ہی دے سکتے ہیں، اگر خرابی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی پھر نواز شریف صاحب پہ جاتی ہے کہ انہوں نے کیوں روکی تھی یہ تحریک۔ اس میں جو میں نے کہا، میں نے پہلے بھی جب دیکھا تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو میں نے وہاں پہ عدم اعتماد ممبران کی اکثریت 7 دن میرے ساتھ بیٹھی رہی، وہ تو آخری دن نواز شریف صاحب نے کہا تو یہ ہوا۔ جو کرپشن کے الزامات ہیں آزاد کشمیر حکومت پہ، آپ نے بھی اس پہ کافی بات کی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کرپشن کے الزامات کی وجہ سے خاص طور پہ جو انتظامی بحران ہے اس کی وجہ سے یہ ٹائم نہیں ہے کہ کشمیر کا جو نقصان ہو رہا ہے اس میں قیادت میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ یہ آپ مجھے نہ بتائیں، یہ آصف علی زرداری صاحب آئے ہوئے، میرا خیال ہے انہیں بتائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 40 لاکھ روپے جی یہ آپ ان کو بتائیں، 40 لاکھ روپے اور آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کہلوائیں کہ جو میرا چانس بن رہا ہے اس سے بھی جاتا رہوں۔ نہیں، آپ نے کہا تھا، میں نے کہا اگر آپ کی بات درست ہے تو پھر اسے ابھی چلنے دیں تھوڑا سا۔ ملین وائز سے پہلے بہت ساری پریس کانفرنس ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مودی پر چیلنج کیا تھا کہ اگر میں اس سے زیادہ مجمع کرنا تو میں ریزائن کروں۔ بالکل صحیح اگر آپ موٹے موٹے فیکٹ اینڈ فگر بتا دیں کہ اس کا جلسہ کتنا تھا اور آپ کا کتنا تھا، تاکہ میں وہاں کو جنہوں نے اس کا نہیں دیکھا انہیں بتایا۔ یہ اچھا ہوا آپ نے ایک نئی سرخی بنوا دی ہے کہ میں نے مودی کو چیلنج کیا تھا کہ اس نے جو نیو یارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا اس سے یہ اگر کم ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور اس کا وہاں پہ جو جلسہ کے اعداد و شمار سرکاری آئے تھے وہ تھے 11,000، اور اس کے جو ہمارے ملین مارچ کے اعداد و شمیر اس سے کم از کم 2-3 گنا زیادہ ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کو بھی اگر غیرت ہو تو وہ اس کو، اور میرا خیال ہے میرے اس چیلنج کی وجہ سے ہی اس نے اس کو اپنا چیلنج سمجھا
ورنہ یہ کون سا ملین مارچ تھا کہ وہاں پہ بھارتی وزیر خارجہ ادھر آ کے 3 دن بیٹھ کے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ بھارتی ایوانوں میں ہلچل مچی. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ کسی بھی آزاد کشمیر کے کسی بھی سیاسی رہنما کو میں سب کا احترام کرتا ہوں، اپنا حریف نہیں سمجھتا. میری ساری جد و جہد جو ہے وہ مودی سرکار کے خلاف ہوتی ہے، میں انہیں اپنا مخالف سمجھتا ہوں. اور یہ جو ملین مارچ ہوا اس کے بعد اس کی حکومت نے وویلا کیا، اور اس نے اس میری جو کلیم ہے اس کو درست ثابت کیا. بڑی مہربانی. بہت بڑا شکریہ. برے بھی میں موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی اسکیل کے اوپر اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا. ہسٹری جی سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو وہاں پہ بلا کے ایک چوکی ہوئی جس سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی چھٹی بھی ہوئی، اور انڈیا کو بھی جو ہے وہ نیگیٹو چیزیں بولنے کا اس وقت ایک موقع فراہم ہے. مرکزی کردار کون تھا بلاول کے بعد؟ دیکھیں جی، میں انتظار میں تھا کہ ابھی تک یہ سوال آیا نہیں ہے. یہ آنا چاہیے تبھی کورم پورا ہوگا. پوچھ لیتے ہیں دبے دبے لفظ. نہیں دبے دبے نہیں، پورے لفظوں میں پوچھے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہاں پہ آئے تھے. انفارچونیٹلی یہ ہوا تھوڑا سا کہ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار صرف 1 دن پہلے کیا. وہ بھی پیرس سے مجھے کہا کہ جی میں اس طرح یکجہتی کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں سارے پاکستانی عوام کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ٹائم ذرا کم تھا، مینیج نہیں ہو سکا. لیکن ظاہر ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اگر وہ آنا چاہتے تھے تو آئی کوڈ ناٹ سے نو. تو وہ آئے. اب وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ کس نے کیا، کون تھا پیچھے. کچھ کلیمز کر رہے ہیں کہ انڈینز نے کرایا ہے. ظاہر ہے وہ ہمارے سارے مارچ کو خراب کرنا چاہتے تھے، تو اس میں انہوں نے اس میں ایک موقع مل گیا انہیں. لیکن میرا خیال ہے جو بھی ہوا ایک لحاظ سے ان کا آنا تھا وہ تھوڑا سا جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے ایک پبلسٹی مارچ کو تھوڑی سی زیادہ مل گئی. اور پھر مارچ ختم نہیں ہوا، کسی کے آنے سے یاد ہوتا ختم ہو جاتا. وہ مارچ اسی طرح قائم رہا. آپ جانتے ہیں کہ میں نے پھر آخر میں 15-20 منٹ تقریر بھی کی اور پورا مجمع اسی طرح قائم دائم تھا. پھر ہم نے ڈاؤننگ اسٹریٹ تک مارچ بھی کیا اور وہاں پہ ہم نے پٹیشن بھی جو تھی اور میمورینڈم وہ بھی ہم نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جا کے دیا. یہ سارے سینئر صحافی، ڈار صاحب، یہ جاوید صاحب، وہاں پہ آپ بھی موجود تھے. تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ایک ہوا واقعہ. اور پھر یہ تھا کہ چونکہ اس میں سب جماعتیں شامل تھی، بعض کا شاید یہ خیال ہو کہ یہ پہلے بتا دیتے تو بہتر تھا. شاید ان کا مائنڈ ٹھیک بھی ہے. میں نے کہا اگر پہلے بتا دیتے پھر تو کوئی پرابلم نہیں تھی. ہمارا جو آزاد کشمیر کی جماعتوں کا ضابطہ اخلاق تھا اس کی کوئی ہم نے اس کو وائلیٹ نہیں کیا. وہ 7 پوائنٹس تھے جن میں سب سے بڑا پوائنٹ تھا کہ صرف آزاد کشمیر کا جھنڈا ہوگا، صرف کشمیر کے سلوگنز ہوں گے اور صرف وہ بینرز وغیرہ اور یہ وہ سارا کشمیر. لارڈ نذیر احمد صاحب نے بھی اس بات کا بہت برا منایا تھا اور فوراً ہی ٹی وی پر انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ یہ غلط کیا گیا ہے، سلطان احمد صاحب نہیں لانا چاہیے تھا. انہوں نے جو چلو لارڈ نذیر صاحب نے تقریر اچھی کی ہے، لہٰذا کے لوگوں پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے یہ مارچ خراب کیا، ان کے جھنڈوں کے ساتھ وہ لوگ موجود تھے. اس الزام میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک؟ دیکھیں جی، میں نے سچی بات ہے میں نے کوئی خاص دیکھا نہیں ہے، کوئی نہ میں کسی کو پہچانتا ہوں اور نہ اتنا کچھ ہوا ہے کہ اتنا اسپین آف ٹائم تھا. جو ہوا میں اس وقت ذرا پیچھے تھا. بلاول صاحب چونکہ تقریر وہ کر رہے تھے
تو میں ان کے سائڈ پہ کھڑا تھا. میں بھی کہہ رہا تھا کہ آپ تقریر اپنی کر لیں, جو آپ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. چھوٹے بڑے ایسے جلسوں میں گولیاں بھی چلتی رہتی ہیں, یہ کوئی اتنا بڑا ہم سیاسی کارکنوں کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو میں نے کہا تھا آپ تقریر ختم کر دیں. تو وہ انہوں نے اپنی جو شارٹ سی تقریر تھی, یکجہتی کا پیغام ہی دینا تھا, وہ انہوں نے دے دیا تھا. آفٹر دیٹ ہی لیفٹ. اور جی شکریہ جی, میں شکریہ جی ہاں. بیرسٹر صاحب اور آپ سب بھائیوں کا کہ آپ تشریف لائے. اور بڑی مہربانی جناب, نوازش.